اجتہاد وہی ہوگا جہاں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہ ملے. ہمیں دلیل نہیں ملی اس لیے ہم نے اجتہاد کی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر ہم اس مسئلے میں جنہوں نے امیر بنایا ہوا ہے اگر اس مسئلے میں وہ صحیح ہوئے تو ان کو 1 اجر ملے گا, اگر غلط ہوئے 2 اجر ملے گا, اگر غلط ہوئے تو بھی 1 اجر ملے گا. آپ بلا وجہ ان کے اوپر اپنا اسٹیمنا ضائع نہ کریں. عثمان کے بارے میں آپ کہتے ہیں محصور تھے, مغلوب تھے. معذرت کے ساتھ مغلوب نہیں تھے, محصور ضرور تھے. لیکن کیا وجہ ہے جب ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ حکم دیجیے, ہم کارروائی کریں گے, انہوں نے تو خود منع کیا ترحم علی الناس کی وجہ سے. ترحم علی الناس الگ چیز ہوتی ہے, ذوق الگ چیز ہوتی ہے. اچھا بتائیے اشتیاق صاحب ترحم علی الناس کرتے ہیں؟ اشتیاق صاحب کہتے ہیں جو جماعت میں شامل ہیں, جو جماعت میں شامل ہیں. عمران اعظمی نے جب چوری کی تھی تو اشتیاق صاحب نے اس پہ 200 روپے جرمانہ کیوں لگایا تھا, ہاتھ کیوں نہیں کاٹا تھا؟ اشتیاق صاحب کا ہی فیصلہ لکھا ہوا تھا, جماعت المسلمین کے مرکز میں نوٹس بورڈ پر لگا ہوا تھا. پھر میں نے جا کے مسعود صاحب کو بتایا تو مسعود صاحب نے ہٹوایا کہ یہ تو حد بدلنے والی بات ہوئی. میں جماعت سے نکلا ہوں, یہ کیا نام ہے آپ کا, اکرم ضیاء بھائی جماعت سے نکلے ہوئے, یہ بھائی آپ کا کیا نام ہے, ہاں یہ سارے بھائی جماعت سے نکلے ہوئے, ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں نا, آپ نے خود ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھی, نکال نہیں سکے کہ جو جماعت چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. ہم تینوں کو قتل کرو. اشتیاق کو بولو کیوں نہیں کرتا ہے؟ نافذ کون کرے گا؟ آپ الجماعت کا مطلب اپنی کتاب کے اندر بتاتے ہیں. آپ کی یہ کتاب میرے پاس ہے یہاں پہ ہرے کلر کی, اس کے اندر آپ نے یہ بتایا جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات, اس کے سمجھ دو سے بتایا. آپ شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھو الجماع یعنی منزل من اللہ, منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت موجود نہیں. تو اسلامی حکومت کو کہتے ہیں نا جماعت. تو آپ کہتے ہیں عمل جماعیں, تو آپ کی اسلامی حکومت کہاں ہے؟ دلوں پر حکومت کی مثال میں آپ کو قادیانی کی بھی خلافت قائم ہے دلوں پر. آپ کی خلافت کی کیا ویلیو ہوئی؟ بریلوی اور دیوبندیوں کی بھی خلافت اس طرح تو قائم ہے, عمارتیں دلوں پر حکمران نہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں جس امام کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا وہ امام جو لوگوں پر حکمران ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان نصیر کب عطا ہوا؟ مکہ سے نکل کر مدینہ میں ان کو غلبہ اور قوت حاصل ہوا. آپ اپنے امیر کو سلطان سمجھتے ہیں, سلطان سمجھتے ہیں, تو وہ کیسے مغلوبیت کی حالت میں جو ہے وہ سلطان بنے؟ حدیث سلطان کے معنی حاکم کیے ہیں انہوں نے. ہاں, اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. لیکن آپ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ 2-4 باتیں کر دیتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث پڑھ دیا. قرآن و حدیث پڑھیں, قرآن و حدیث کے درجے ثابت کریں. میں نے آپ کو حدیث سے مطلب بتایا, امام کس کو کہتے ہیں. آپ مانتے ہی نہیں اس کو. آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امام حکمراں ہوتا ہے. میں نے کہا اشتیاق حکمراں نہیں ہوتا ہے. دیکھو اس حدیث کے لفظ امام لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اشتیاق صاحب رعیت ہیں یا حکمراں ہیں؟ پرویز مشرف کی رعیت ہیں. چاروں ناچار ہیں تو صحیح نا, ہاں خوشی سے یا غم سے ہیں تو مجبور ہیں, لیکن ہیں تو صحیح نا. مشرف کی رعایا ہے یا نہیں؟ وہ تو خود مشرف کی رعایا ہے. ایک امام ہے, اس حدیث میں 2 لوگ ہیں. فالامام الذی علی الناس راع, امام فهو مسئول عن رعیتہ. امام جو لوگوں پر حکمراں ہے وہ اپنے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث میں 2 کیٹیگری بیان ہوئی ہے, کیا؟ امام اور رعایا. تو اشتیاق صاحب امام ہے تو پھر رعایا نہیں ہے, رعایا نہیں ہے. اگر رعایا ہے تو پھر امام نہیں ہے. 2 ہی لوگ ہیں نا, تیسرا تو کوئی لوگ نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے ایک محکوم ہے. محکوم نما حاکم, اس کی دلیل کہاں ہے؟ اشتیاق صاحب نظام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ نظام صلاح نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے امیر ہوں گے تم کو برا کہیں گے, تم ان کو برا کہو گے. فرمایا اللہ کے رسول ان کے قتال نہ کرے. فرمایا قتال نہ کرو. تمہاری صحیح مسلم کی حدیث, نوٹ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب تک وہ تمہارے درمیان ما اقاموا فیکم الصلاۃ, تمہارے درمیان نظام صلاح کو قائم کریں. اشتیاق نے نظام صلاح قائم نہیں کیا. اشتیاق کی گلی محلے کے اندر سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو اشتیاق نظام صلاح نافذ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اشتیاق تو امیر ہے, امیر حکمراں ہوتا ہے, اور حکمراں یہ سب کچھ اللہ کے دین کو کون نافذ کرے گا؟ ایسے ہی آپ نے نقلی حکومت بنائی ہوئی اور آپ بیٹے میں پھر آپ خود لکھتے ہیں ساری باتیں آپ کی کتاب میں. میں نے آپ کو حکم دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے جماعت قائم کی تھی, مکہ میں نہیں. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. ایک چیز جس پر شروع سے بات چلی آ رہی ہے, میں نے تو صاف ان کو بتا دیا. ابھی آپ خود حدیث کے الفاظ سے ڈرتے ہوئے بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیعت نہیں کی اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی میں کیا وہ آپ کو وضاحت پیش کر دوں. میں انہی صحابہ کے بارے میں کہ جن کے متعلق آپ پوچھتے ہیں کہ ان صحابہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, وہ کفر کی موت مرے یا نہیں, میں کہتا ہوں یہی جاہلیت کا لفظ آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیوں ہچکچاتے ہیں؟ یا تو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کچھ اور ہے, یا صحابہ کرام کی جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ کچھ اور تھا.
حدیث کے الفاظ واضح ہیں کہ جس نے بیعت نہیں کی اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو کافر کہیں, ہم نہیں کہتے کافر. صاف بتائیے, ہم کافر نہیں کہتے. آپ جاہلیت کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ان پر فٹ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آگے چلیں. صحابہ کرام انہوں نے پھر حکمران کے حوالے سے جو الناس کا لفظ استعمال کیا تھا, الناس کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اس میں الناس ہے, اور پھر آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس کی یہاں پر بھی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا رب نہیں ہے. یہی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ الناس سے مراد تمام لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر کچھ لوگوں کو ہم الناس کہہ دیں تو پھر وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا رب ہے اور کچھ لوگوں کا رب نہیں ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ الناس کا لفظ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے بھی آیا ہے, زیادہ لوگوں کے لیے بھی آیا ہے, اور پورے تمام انسانیت کے لیے بھی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر وہ ہے آیت, یہ دے دیں پہلا بار قرآن مجید ہے, یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت. اس میں بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے. اب یہاں پر ناس سے مراد اگر تمام لوگ لیا جائے تو پھر کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام کے تمام جس طریقے سے ایمان لائے تھے وہ بس اپنی جگہ پر صحیح تھے. یہاں پر بتاتی ہے جیسے لوگ ایمان لائے, تو ابو جہل بھی الناس میں شامل تھا, وہ تمام لوگ الناس میں شامل تھے. لیکن اس الناس سے مراد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ نہیں ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح الناس کا رب اللہ ہے تو اسی طرح یہاں پر الناس سے مراد ہر انسان ہے, کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. تو یہ میں نے اس بات کے رد میں پیش کر دیا کہ الناس کا لفظ جو ہے ہر جگہ تمام انسانیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ امام جو راعٍ ہے علی الناس, اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے افراد ہوں اور ان کا وہ سربراہ ہو, تو پھر اس کو حکمران کہا جائے گا اور ان لوگوں کو الناس کہا جائے گا. اور اگر اتنی تعداد کو نہ پہنچے تو پھر وہ الناس نہیں کہلائیں گے. تو یہ الناس کے سلسلے میں آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر آپ کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کی کہ برب الناس, قل اعوذ برب الناس. میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ الناس جو ہے تمام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, الناس کچھ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور یہاں جو آیت میں نے پیش کر دی اس میں بھی جو ایمان والے تھے ان کے لیے الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پارٹی میں شامل ہونے کا حکم نہیں. سوالات تو ان کے وہی چلے آ رہے ہیں کہ اہل سنت, وہ اشتیاق صاحب نے اہل سنت کہا ہے. اہل سنت ہو سکتی ہے اور اہل سنت ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسے کہ آپ نے اس کی مثال دی کہ وہ بے غیرت ہوگا, یا اسی طرح اگر آپ کسی سے کہیں کہ اگر آپ زہر کھائیں گے تو آپ اس سے مر سکتے ہیں, ممکن ہے زہر کھانے کے بعد وہ مرے بھی نہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے اس حوالے سے کہ لوگ چونکہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں, اس حوالے سے ہم اہل حدیث ہیں, یا قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اس حوالے سے ہم اہل سنت ہیں,
تو انہی کی زبان میں ان کو بتا دیا کہ اگر اسی چیز کا نام اہل سنت ہے تو جماعت المسلمین جو ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرتی ہے، اس حوالے سے وہ اہل سنت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اہل سنت ہے، ان کی زبان میں ان کے الفاظ میں ان کی بات ان کو سمجھا دی۔ پھر بتایا کہ انہوں نے کہ وہ محصور تھے، غلبے کی بات آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے، مغلوب نہیں تھے۔ تو جب آدمی محصور ہو جاتا ہے تو آخر اس میں پھر وہ طاقت اور وہ قوت کیوں نہیں ہے؟ وہ ساتھی اس کے کہاں گئے جس کی وجہ سے ان کو اکیلا ایک آدمی میں غلبہ نہیں ہوتا؟ جب اس کے ساتھ اتنے ساتھی مل جاتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا ہر بات کا دفاع کر سکے اور اس کی حفاظت کر سکے تو پھر آپ اس کو غلبہ کہیں گے۔ تو اتنی ساری طاقت موجود ہے، وہ حکمراں بھی ہے، اور حکمراں جس طرح آپ نے کہ بتایا کہ غلبے کو کہتے ہیں، پھر بھی وہ محصور ہے، تو محصور وہی غلبہ مغلوب ہوئے کہ ان پر جو ہے جو ان لوگوں سے مخالفت ہے وہ ان پر غالب ہے، ان کو محصور کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں بھائی، میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ جاہلیت کی موت، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ بھی کہوں گا کہ جاہلیت، اس میں نے آپ کو سمجھایا، اس میں ریکارڈ موجود ہے، اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، جب ریکارڈ سنیں گے تو سنیے گا۔ میں نے بتا دیا کہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، آپ کے نزدیک بیعت شرط ایمان ہے اور کفر کی موت سے بچنے کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے، تو آپ کے اصول کے مطابق تو وہ کفر ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کافر کہیں، آپ کے اصول کے مطابق آپ انہیں کافر کہہ چکے ہیں، بھلے آپ نہ کہیں بند الفاظ میں۔ جیسے میں کہوں کہ مسلمان صرف وہ ہے جو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اب جو ہاتھ نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے میرے نزدیک، جو بھی ہاتھ نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ کے نزدیک کفر کی شرط، کفر کی موت سے بچنے کے لیے شرط کیا ہے؟ بیعت۔ اور آپ نے خود ہی اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے مختلف صفحات جو میں نے بیان کیے اس میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ان صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، توڑ دی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں۔ میں کوشش نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اصول کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اصول کے مطابق ایسا واقع ہو چکا ہے، کیونکہ آپ ہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قانون قانون رہے گا، قانون نہیں بدلے گا۔ میں نے آپ سے اس کے بعد جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت مانگا تھا، جس کا آپ کو بڑا دعویٰ ہے، ناز ہے کہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، ہمارا نام ہے، تو اس کے نام ہونے کا ثبوت آپ نے ابھی تک دیا نہیں۔ امام کا مطلب حکمراں، میں آپ کو بار بار حدیث سے بتا رہا ہوں لیکن آپ اس کا مطلب سمجھ نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں حدیث ماننے سے انکار کر رہے ہیں شاید۔ امام مسلم اور مذہب اہل حدیث، اس سے آپ نے فرار اختیار کیا۔ الجماعت القدیمہ، میں نے کہا کہ مسعود بیسی صاحب نے کون سی جماعت کو کہا؟ یقیناً جماعت المسلمین کو کہا، جماعت المسلمین کو الجماعت القدیمہ کہا، تو یہ لفظ کون سی حدیث میں؟ کیونکہ جماعت المسلمین تو صرف وہی کہتی ہے جو قرآن و حدیث میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی۔ آپ نے جو بیان کیا اس کے بعد جاہلیت کی موت کا، اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام صحابہ کے متعلق آپ جاہلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک جاہلیت کا مطلب کفر نہیں ہے، نوٹ کر لیں، کفر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بیعت شرط ایمان نہیں ہے، نوٹ کر لیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن آپ کے اصول میں جو کافر ثابت ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ اپنے اصول کو باطل کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے آپ؟ الناس میں نے آپ کو صرف اگر قل اعوذ برب الناس والی دلیل دی ہوتی نا تو پھر آپ ضرور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے، لیکن میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا، اگرچہ آپ اپنے مدرسے میں قرآن بھی پڑھاتے تھے، بخاری بھی پڑھاتے تھے، لیکن ابھی تک آپ کو قرائن کے نام کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطالعہ آپ کا بڑا ہی مختصر ہے۔ اللہ کے بندے، آیت کے اندر قرینہ موجود ہے، کما آمن الناس، ایمان خود ایک قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں صرف ایمان والے لوگ مراد ہیں۔ آمنہ خود قرینہ ہے، قرائن کا پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہاں صرف ایمان والے مراد لوگ ہیں۔ تو ایمان والے جمی لوگ جیسے ایمان لائے، جیسے ایمان والے سارے کے سارے لوگ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، یا جیسا ایمان والا کوئی ایک ایمان لایا اس کے طرح ایمان لاؤ۔